بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی بے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور کمان کندھے پر ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اطمینان سے کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر بہت اطمینان سے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اشراف قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں اور تمہارا ناس ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی جو شخص کہ اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ کے اس طرح للکارنے کے باوجود ان اشراف قریش میں سے کسی مائی کے لال کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ تو آپ کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔